بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کوک ود گلشن بلتستانی۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک زبردست سی کوئک بن جانے والی بریانی کی ریسیپی۔ اگر آپ کو آتی ہے میری ریسیپی پسند تو کیجئے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر۔ تو چلیں بناتے ہیں چکن بریانی۔ بریانی میں مسالہ جات کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہاں پر میں فہرست دے رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اپنے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بریانی مسالہ بھی بنانا سکھاؤں گی۔ اس کے علاوہ اس میں ڈلے گا ادرک لہسن کا پیسٹ، ٹماٹروں کو بھی میں نے اچھی طرح چاپ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے چاول لیے ہیں، تقریباً 1.25 kg چاول کو میں نے 40 منٹ کے لیے بھگو دیا ہے دھو کر۔ اس کے علاوہ اس میں چکن ہے، تقریباً 1 سے 1.25 kg تک یہ چکن میں نے لی ہے۔ پیاز کو کر لیا ہے میں نے باریک چاپ، اور اسے میں تقریباً 1 کپ آئل گرم کر کے اس میں ہلکا سا فرائی کر رہی ہوں۔ جیسے ہی یہ ہلکا سا فرائی ہو جائے گا 2-4-5 منٹ کے اندر، میں اس میں شامل کر دوں گی چکن۔ اس کو بھی میں ساتھ ساتھ فرائی کر لوں گی۔ پیاز کا رنگ بھی تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا اور چکن کی اسمیل بھی ختم ہو جائے گی، بلکہ اس میں خوشبو آنے لگے گی۔ آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا رنگ چینج ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ادرک لہسن کا پیسٹ۔ ادرک لہسن کے پیسٹ کے ساتھ بھی میں اسے تھوڑا سا فرائی کر لوں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر لائٹ سا براؤن ہو چکا ہے، آئل الگ ہو چکا ہے۔ اب اس سٹیج پر میں اس میں ڈالوں گی پسے ہوئے ٹماٹر۔ چونکہ جھٹپٹ بریانی ہے اس لیے آپ نے دیکھا کہ میں نے پیاز بھی باریک چاپ کیے ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے ٹماٹر کو بھی پیس لیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو چنکس پسند ہیں تو آپ ٹماٹر کے سلائسز بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں دوبارہ اسے بھون لوں گی۔ 2 سے 3 منٹ بھوننے کے بعد یہ دوبارہ دیکھیں آپ اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے۔ اس اسٹیج پر میں اس کے اندر اب مسالہ جات ڈالوں گی۔ مسالہ جات میں نے پہلے اس لیے نہیں ڈالے کہ کہیں خوشبو اس کی کم نہ ہو جائے۔ میں نے تمام مسالہ جات جو بریانی مسالہ بنایا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ اس کے ساتھ میں اسے دوبارہ سے تھوڑی دیر کے لیے بھونوں گی۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد اب میں اس میں دہی شامل کر دوں گی۔ تقریباً 1 سے 1.5 کپ میں نے اس میں دہی شامل کرنی ہے۔ دہی میں نے اس میں شامل کر دی ہے۔ اس کے ساتھ اب میں اسے تقریباً 2 سے 4 منٹ کے لیے میں اسے دم پر رکھ دوں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل اس کا الگ ہو چکا ہے۔ میں نے اسے تقریباً 2 منٹ مزید بھون لیا ہے۔ ہماری بریانی کری تیار ہو چکی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے چاولوں کی طرف۔ میں نے کچھ ثابت مسالہ جات لے لیے ہیں۔ اس کے اندر تیز پات، لونگ، الائچی، دار چینی، ان تمام چیزوں کے ساتھ میں اسے بوائل کر لوں گی۔ یہ ثابت کچھ گرم مسالے میں نے پانی میں ڈال دیے ہیں چاولوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ میں نے کچھ پودینے کے پتے بھی ڈال دیے ہیں۔ اس سے بہت ہی بھینی بھینی زبردستی خوشبو آتی ہے۔ آپ نے تقریباً 1 کنی چاولوں کو رکھ کر پکا لینا ہے، یعنی 1/3 آپ چاول پکا لیں گے۔ اس کا تھوڑا سا آپ نے اسے کچا رکھنا ہے۔ اب میں نے چاولوں کی تہہ بچھا دی ہے۔ اس پر میں اپنا پکی ہوئی بریانی کا مسالہ اس پر ڈالوں گی۔ میرا مسالہ بہت زیادہ تھک نہیں ہے، تھوڑا سا ہلکا سا لیکوڈی ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ یہ چاولوں کے اندر رچ بس جائے اچھے طریقے سے، اور چاولوں کے دانوں کے اندر بھی اس کا ٹیسٹ آئے۔ چاولوں کو پھیلانے کے بعد میں نے اس پہ تھوڑی سی پیاز براؤن کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ براؤن پیاز میں اس پہ ڈالوں گی۔ اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آئل اس کے اوپر چھڑکا دوں گی تاکہ تھوڑا سا آئلی سا بھی ہو جائے ٹیکسچر اس کا، کیونکہ میں نے آئل کا بہت زیادہ پہلے استعمال نہیں کیا تھا۔ آپ چاہیں تو جب شروع میں آپ پیاز فرائی کرتی ہیں تو تب بھی آپ پیاز لے کر اسے الگ سے رکھ سکتی ہیں اور اوپر بعد میں ڈال سکتی ہیں۔ یہ آپشنل ہے، ضروری نہیں ہے۔ کسی کو اگر پیاز کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو وہ اسے اسکپ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے دم پہ لگانے سے پہلے کچھ مرچیں، لیموں، چھوٹے سے موٹے سے پیاز کی کٹنگ کر لی ہے، ٹماٹر، پودینہ، اور اس کے علاوہ دھنیا، یہ تمام چیزیں میں نے دم پہ لگانے سے پہلے اس کے اوپر اچھے طریقے سے ڈال دی ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا زردے کا رنگ لے کر میں نے اسے دودھ میں ڈال دیا تھا، اور وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے، اور تھوڑا سا لیموں بھی نچوڑ دیا ہے۔ ہماری زبردست سی بریانی دم پر جا چکی ہے۔ جی ہاں، دیکھیے زبردست سی ہماری بریانی تیار ہو چکی ہے۔ یہ عام سے سادہ چاولوں سے بنائی گئی ہے۔ اس میں کوئی ایکسپینسو میں نے چاول رائس یوز نہیں کیے، ڈیلی روٹین کے چاول ہیں یہ۔ اس سے بھی بہت اچھی سی بریانی ہماری تیار ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو کیجیے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر۔